طریقت جو کہتے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ دل دل کے خیال پر واقف ہونا، جب کوئی کام کر رہے ہیں تو دل کے خیال پر بھی واقف ہونا، اس کو بھی جاننا، یہ فرائض میں سے ہے۔ انسان کا نفس کب کب اس کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکہ دینے والی چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نہیں، علم باطن کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ اب علم باطن کس کو کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ظاہر کا علم ہے، طریقت باطن کا علم ہے۔ تو یہ باطن کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے تو باطن ہے، جسم ہے تو دل ہے، بغیر جسم کے کسی کا دل نہیں ہوتا۔ گوشت ہے تو اس میں خون ہوتا ہے، بغیر گوشت کے خون جسم میں نہیں پایا جاتا۔ تو ظاہر یعنی شریعت کے ساتھ باطن یعنی طریقت ہوتی ہے۔ بغیر شریعت کے کوئی طریقت نہیں ہوتی، بغیر ظاہر کے کوئی باطن نہیں ہوتا۔ اب یقین کی بات آئی ہے تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم باطن والے ہیں، ہم باطن والے ہیں، ہم باطن والے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین کتنا ہے؟ وہ یقین ہے تو آپ باطن والے ہیں، ورنہ بولنے والے ہیں، باطن والے نہیں ہو سکتے۔ عبادت کا علم رکھنے کے بعد حلال طلب کرنا بھی ایک فرض ہے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اس کے دل میں کس قسم کی حالت پائی جا رہی ہے، اس کو جاننا یہ فرض ہے۔ انسان کے دل میں آنے والے خطرے، خطر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دل میں آنے والا وہ خیال کہ بعض اوقات خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ خیال آیا ہے، اس کو خطر کہتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں آنے والے وہ خیالات کو جاننا، ان کی تفصیل کو جاننا بھی فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تصوف میں عوارف المعارف حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ 8 درس اور 8 نشستیں ہوئی تھی، اور آج ہماری یہ 9ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا تھا اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام علم سیکھنے کے لیے سب سے پہلے سننے کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے، اور ان کا جتنا زیادہ سننے پر توجہ ہوتی، علم اتنا زیادہ قلب میں اترتا۔ تو پڑھائی کے وقت اور درس کے وقت یا صحبت میں جن بزرگوں کی بیٹھتے ہیں، اس وقت طالب علم کے لیے اور صوفیاء کرام کو جو درس دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ قرب الہی پانے کے لیے، طریقت پر چلنے کے لیے جو اہم کام ہے وہ ہے فرائض کا علم سیکھنا۔ فرائض کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرض کا مطلب جو عمل یا جو عقیدہ مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے، اس کو فرض کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر علماء کرام جیسا کہ ذکر کرتے ہیں، نماز جیسے کہ فرض ہے، تو نماز کے متعلق سارے مسائل جاننا اور اس کی تفصیلات کو معلوم کرنا یہ فرض ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو زکوٰۃ کے فرائض جاننا فرض ہے۔ اگر کوئی غریب ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل جاننا اس پہ فرض نہیں ہے۔ ہاں، اتنا معلوم کرنا تو ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے۔ اسی طرح جو بیمار نہیں ہے اور کم عمر نہیں ہے، ایسے لوگوں پر روزے فرض ہے۔ تو روزے دار پر
روزے کے مسائل جاننا یہ بھی فرض ہے، تو اس کے ضروریات میں سے، فرائض میں سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے پاس فرض کا معنی کیا ہے اور کن چیزوں کو وہ فرض کہتے ہیں، اور صوفیہ پر کیا چیزیں فرض ہے، یا جو علم طریقت جاننا چاہتے ہیں اور طریقت پر جو لوگ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں فرض ہیں۔ سیکھنا جاننا فرض ہے، اس کے متعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی، اور انہوں نے وہ حدیث اپنی سند سے نقل فرمائی، جیسے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو النجیب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ ابو القاسم مستملی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام قشیری کے نام سے مشہور ہے، اور رسالہ قشیریہ علم تصوف کے عنوان پر دنیا میں لکھی جانے والی دوسری کتاب ہے، تو اس کے یہ مؤلف ہیں امام عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے استاذ ہیں حدیث شریف بیان کرنے میں، اور یہی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں علم تصوف میں۔ تو تصوف اور حدیث حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے سیکھا، اور ان سے ان کے شاگرد جن کا نام حضرت ابو القاسم مستملی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے شاگرد حضرت ابو النجیب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر طریقت بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، اور آپ کے چچا ہیں۔ سلسلہ سہروردیہ جن سے عام ہوا، جاری ہوا اور پھیلا۔ تو بہرحال حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں، سند میں ان کا نام ہے۔ پھر انہوں نے سنا حضرت ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر انہوں نے ابو سعید ابن عرابی سے، انہوں نے جعفر بن عامر عسکری سے، انہوں نے حسن بن عطیہ سے، انہوں نے ابو عاتقہ رحمۃ اللہ علیہم سے، پھر انہوں نے حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس طرح صحابی تک یہ سند حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ عام طور پر احادیث شریفہ کی جو سند ہوتی ہے تو وہ سند حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک یہ تصوف کی کتاب ہے، مگر اس میں حدیث بھی سند کے ساتھ لکھی گئی، اور حضرت غوث پاک کی کتاب ہے الغنیہ لطالب طریق الحق، یہ بھی تصوف کی کتاب ہے، اور اس میں شرعی مسائل بھی بیان کیے گئے، اس میں بھی احادیث شریفہ سند کے ساتھ لکھے گئے، حضرت غوث پاک کے اساتذہ کے نام اس میں ذکر کیے گئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سند ان کی پہنچتی ہے۔ خیر، تو حدیث شریف کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، یعنی علم حاصل کرو اگرچہ کہ تمہیں چین پہنچنا پڑے۔ تو اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کا ذکر فرمایا کہ ملک چین بھی اگر تمہیں جانا پڑے تو علم سیکھو۔ کیوں کہ اس زمانے سے بھی چین اپنے ہنر مندی میں، علم میں ماہر تھا، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ ملک عرب سے دور دراز علاقے میں تھا، تو اتنی دور بھی کیوں نہ جانا پڑے، تو تم کو علم سیکھنا چاہیے۔ دو معنی ہے اس کے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اگلے زمانے میں ملک چین ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، دوسرے اور کاموں میں ترقی کرے گا، جیسے کہ آج ہم ترقی میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اعتبارات سے امریکہ وغیرہ دوسرے ملکوں سے بھی چین آگے بڑھ چکا ہے، اور ساری دنیا میں اس کے پروڈکٹ ہیں، ساری دنیا میں اس کی مصنوعات پھیلی ہوئی ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان ہیں، حضور پہلے سے جانتے ہیں کہ کس زمانے میں کون سا ملک ترقی کرے گا، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے زمانے کے اعتبار سے بھی فرمایا کہ اگلے زمانے میں ملک چین ترقی کرے گا، اگر تمہیں سیکھنا ہے تو وہاں پر بھی جا کے کیوں نہ ہو سیکھ لو۔ اس میں علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے۔ اب چاہے وہ علم دنیا ہو
علم آخرت ہو اور علم شریعت ہو یا علم طریقت ہو. تو بہرحال ایمان والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درس عطا فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ علم سیکھا کرو. علم سیکھنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یہ سبق اس میں دیا جا رہا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، اس لیے کہ علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. علم کا طلب کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یہ ارشاد فرمایا. اور وہ علم کون سا ہے جس کے بارے میں فرضیت کا ذکر کیا گیا؟ تو مختلف اولیاء، علماء، صوفیاء نے مختلف باتیں فرمائی کہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے. تو حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعِلْمِ الَّذِي هُوَ فَرِيضَةٌ، علماء کرام نے اس علم کے بارے میں مختلف باتیں فرمائی ہیں جس علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو بعض نے کیا فرمایا، قال بعضهم هو طلب علم الاخلاص ومعرفت آفات النفوس، یعنی اخلاص کا علم سیکھنا یہ ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے. تو اخلاص سیکھا جاتا ہے. اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی عمل بغیر کسی مقصد کے کیا جائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے تو اس کو اخلاص کہتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا. ایک بزرگ ہیں حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ نماز فجر کے ابتدائی وقت میں عید کے دن آپ نے نیا لباس پہنا. اندھیرا تھا، لباس پہنے، فجر ادا کیے، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے. آپ کے ساتھ والے لوگوں نے روشنی میں دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ نے جو قمیص پہنی ہے وہ الٹی قمیص ہے، آپ اس کو سیدھا کر لیجئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اندھیرے میں پہنا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ قمیص الٹی ہے یا سیدھی ہے. تو لوگوں نے کہا آپ سیدھی کر لیجئے. تو فرمایا کہ میں نے جب پہنا تھا اللہ کے لیے پہنا تھا، جب وہ قمیص پہنی تھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے پہنی تھی، اب لوگوں کے لیے یہ قمیص میں سیدھی نہیں کروں گا. تو اخلاص سیکھا جاتا ہے اور اخلاص کا سیکھنا بھی فرض ہے. اب جیسے اس وقت ہم جو بھی کام کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت نہیں کرتے ہیں. پڑھائی کرنے والوں سے آپ پوچھیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم کو حافظ قرآن بننا ہے، مسجد میں نماز تراویح پڑھانا ہے، اور قرات اس لیے سیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. عالم اس لیے بنتے ہیں کہ ہم بھی اچھے تقریر وغیرہ کریں گے اور لوگوں میں مشہور ہو جائیں گے. تو اس قسم کے مقصد ہوتے ہیں. یہ سارے مقصد دنیا کے مقصد ہیں، بغیر کسی مقصد کے، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. خالق کائنات نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے جو سیکھا جاتا ہے تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس کو اخلاص کہتے ہیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اخلاص کا سیکھنا بھی فرض ہے. ایک دوسرا اسی میں فرما رہے ہیں، پہلی جو بات علماء نے فرمائی تو فرض علم کیا ہے اس کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں. تو فرض علم یہ ہے کہ اخلاص سیکھے، اور فرض علم یہ ہے کہ انسان کے نفس پر جو آفتیں آتی ہیں ان آفتوں کو جاننا، پہچاننا. نفس پر کیا آفتیں آتی ہیں، نفس پر آفتیں کیا آتی ہیں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں. اس کو اگر دیکھنا جاننا ہے تو مختصر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا نفس خواہش کرتا ہے کہ کچھ اچھا کھایا جائے، لباس اچھا ہو، صورت شکل اچھی بنا لی جائے، اور دنیا کے اعتبار سے دنیا جیسا دیکھنا چاہتی ہے ہم ویسے دکھیں. یہ خواہشات ہوتے ہیں، یہ نفس کے خواہشات ہوتے ہیں، یہ نفس کے آفتیں ہیں. اور اس طریقے سے نفس انسان کو اپنے مقصد سے ہٹا کر دنیا میں مصروف کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی اپنا لباس اچھا بنانا چاہے، ظاہر ہے کہ وہ لباس خریدنے کے لیے وقت لگائے گا، سلوائی کے لیے وقت لگائے گا، پھر جب جب پہنے گا تب تب اس کو اچھا نکھارے گا اور استری کرے گا، فلاں کرے گا، پھر اس کے ساتھ اور خواہشیں بڑھ جائیں گی. تو اس میں لباس کے ساتھ چپل کیسی ہو، لباس کے ساتھ ٹوپی کیسی ہو، ان چیزوں میں لگا دے گا. یہ آفتیں ہیں نفس کی جو اس کو اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے. تو اصل مقصد سے ہٹایا نہ جائے تو نفس پر آنے والی آفتوں کو جاننا یہ بھی اخلاص میں شامل ہے، اور اس کا علم رکھنا بھی فرض ہے، اور وہ سیکھنا بھی فرض ہے. اور یہ اولیاء کرام بزرگان دین کی زندگی سے سبق ہم کو ملتا ہے.
پھر حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نفس پر آنے والی آفتوں کو جانے، اعمال کو کون سی چیزیں بگاڑ دیتی ہیں یہ بھی جانے۔ ہم اچھے عمل تو کرتے رہتے ہیں، مگر کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہمارا عمل بگڑ جاتا ہے۔ عمل کیسے بگڑتا ہے؟ عمل کیسے بگڑتا ہے؟ عمل اس طریقے سے بگڑتا ہے کہ آدمی اپنا عمل اللہ کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کے لیے کرنے لگتا ہے، اور اس میں دنیا کی خواہشیں آ جاتی ہیں، تو نفس اعمال کو بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اعمال کو درست کرنے کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ اور ایسے ہی کہ انسان کا نفس کب کب اس کو دھوکہ دیتا ہے، یہ دھوکہ دینے والی چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ مثال کے طور پر نفس دھوکہ دینے کے جو طریقے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے وقت میں اس نے رکعت تو باندھی تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، کچھ آئے ہوئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں، تو وہ نماز میں اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ نماز شروع کیے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے، مگر نماز طویل کی جا رہی ہے دنیا داروں کے لیے اور دنیا کے لیے، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح نفس کی آفتیں، نفس کس طریقے سے دھوکے میں ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کوئی بندہ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک کہ عمل میں اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کی قربت نہیں پا سکتے۔ تو وہ واقعہ جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا گیا وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور بہترین عمل ہے۔ دوسری بات، فرض علم جس کا سیکھنا ہر ایک طریقت پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ایک شریعت پہ چلنا ہوتا ہے اور ایک طریقت پر چلنا ہوتا ہے۔ شریعت پر چلنا یہ ہے کہ قرآن مجید احادیث شریفہ میں جو تعلیمات دی گئی ان پر عمل کرنا، یہ شریعت پر چلنا ہے، اور ان پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس اور اپنے خیال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اور خالق کائنات کے سوا کوئی اور مقصد نہ رکھنا، یہ طریقت پر چلنا ہے۔ تو طریقت پر چلنے کے لیے جن فرائض کی ضرورت ہے، جس کو فرض کہتے ہیں، اس میں سے ایک اخلاص ہے، اور دوسرا ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال بعضهم معرفت الخواطر و تفصیلها فریضۃ، یعنی انسان کے دل میں آنے والے خطرے، خطر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کے دل میں آنے والا وہ خیال کہ بعض اوقات خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ خیال آیا ہے، اس کو خطر کہتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں آنے والے وہ خیالات کو جاننا، ان کی تفصیل کو جاننا بھی فرض ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بھی عمل کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کی رضا جوئی پر ہے یا پھر دل میں کوئی خطرہ پیدا ہوا ہے؟ تو اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تو پتہ چلا طریقت جو کہتے ہیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ دل کے خیال پر واقف ہونا، جب کوئی کام کر رہے ہیں تو دل کے خیال پر بھی واقف ہونا، اس کو بھی جاننا، یہ فرائض میں سے ہے۔ تو ہم کتنے ایسے اعمال کر لیتے ہیں کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہمارے دل میں کیا خیال ہے، وہاں کوئی برا خیال چھپا ہوا ہوتا ہے، عمل اچھا نظر آ رہا ہے مگر دل میں خیال کوئی دوسرا چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا معرفت الخواطر و تفصیلها فریضۃ لأن الخواطر ہی اصل الفعل و مبدأہ و منشأہ، کہ خواطر جو انسان کے دل میں آتے ہیں وہی کسی فعل کی ابتدا ہے اور وہیں سے فعل کا آغاز بھی ہوتا ہے، مطلب کوئی کام کرنے کا ارادہ بھی آتا ہے تو وہ خاطر سے آتا ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے تیسری بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ وقال بعضهم هو طلب علم الوقت، یعنی وقت کا علم طلب کرنا۔ وقت کا علم طلب کرنے کا معنی کیا ہے؟
حضرت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا طلب علم الحال یعنی حکم حالہ الذی بینہ و بین اللہ تعالی فی دنیاہ و آخرتہ۔ طلب وقت کا معنی یہ ہے کہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں اس کے دل میں کس قسم کی حالت پائی جا رہی ہے اس کو جاننا یہ فرض ہے۔ مطلب ہم عمل تو نیک کر رہے ہیں، مگر اس نیک عمل کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور ہمارے عمل کے درمیان میں کیا تعلق ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور یہ اولیاء کرام بزرگان دین ہی جان سکتے ہیں، اور جو طریقت پہ چلتے ہیں ان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ ہوا طلب علم الحلال حیث کان اکل الحلال فریضۃ، یعنی حلال چیزوں کو جاننا یہ معنی مراد ہے اس کا۔ طلب وقت علم رکھنا ایک فریضہ کا معنی ہوتا ہے، وہ علم رکھنا جو وقت کو جانے۔ وقت سے مراد کیا ہے؟ وقت سے مراد یہ ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی عبادت کا علم رکھنے کے بعد حلال طلب کرنا بھی ایک فرض ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر اس کو اس حدیث پاک کو ہم وہ دوسری حدیث شریف سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں مگر ان کے جسم پر حرام کا لباس ہوتا ہے، اور ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے، اور ان کا جسم حرام غذاؤں سے پلا ہوا ہوتا ہے، تو ان کی عبادتیں کوئی قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو عبادت کرنا فرض ہے، وہ فرض کے بعد دوسرا فرض حلال کو جاننا ہے۔ تو حلال کو ہی ہم نہیں جانے تو کیسا پتہ چلے گا عبادتیں کیسے قابل قبول ہو سکتی ہیں؟ اس کی مثال ہم اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا غنیۃ الطالبین میں، غالباً حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے آپ کو دعوت دی اور اس دعوت میں آپ شریک ہوئے، اپنا ہاتھ کھانے کی طرف جب بڑھایا تو آپ کی انگلیاں اکڑ گئی، مڑ ہی نہیں پائی، تو آپ نے وہ کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کھانا کیوں ترک کر دیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ میری انگلیاں بتا رہی ہیں کہ یہ مشتبہ مال ہے، یعنی پاک نہیں ہے، اس میں شک ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو مشتبہ مال ہے، اس وجہ سے میں نے میری انگلیوں نے مجھے بتا دیا۔ تو مطلب جسم کے اعضاء بھی بتاتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، مشتبہ ہے یا پاک ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال حلال کا طلب کرنا بھی ایک فرض ہے، جس طرح کی عبادت فرض ہے۔ فرض کا معنی کیا ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ بزرگان دین کے پاس فرائض کے معنی ہے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ طلب علم الباطنی، علم باطن کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ اب علم باطن کس کو کہتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت ظاہر کا علم ہے، طریقت باطن کا علم ہے، تو یہ باطن کا معنی کیا ہے؟ ظاہر ہے تو باطن ہے، جسم ہے تو دل ہے، بغیر جسم کے کسی کا دل نہیں ہوتا، گوشت ہے تو اس میں خون ہوتا ہے، بغیر گوشت کے خون جسم میں نہیں پایا جاتا۔ تو ظاہر یعنی شریعت، شریعت کے ساتھ باطن یعنی طریقت ہوتی ہے، بغیر شریعت کے کوئی طریقت نہیں ہوتی، بغیر ظاہر کے کوئی باطن نہیں ہوتا۔ لیکن باطن کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں وَهُوَ مَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَبْدُ يَقِينًا۔ باطن کس کو کہتے ہیں؟ باطن وہ کیفیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے بندے کو اللہ کی ذات پر کامل یقین پیدا ہو، اس کو باطن کہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کامل یقین کس کے پاس کتنا ہے۔ اب یقین کی بات آئی ہے تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم باطن والے ہیں، ہم باطن والے ہیں، ہم باطن والے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین کتنا ہے؟ وہ یقین ہے تو آپ باطن والے ہیں، ورنہ بولنے والے ہیں، باطن والے نہیں ہو سکتے۔ کیسا یقین؟ مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کامل الیقین شخصیت ہے، نبی ہیں. آپ زمین پر جس طرح چلتے تھے پانی پر چلا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ پانی نہیں ڈبوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہے، پانی پر ان کو یقین نہیں تھا کہ وہ ڈبوتا ہے، اللہ پر یقین تھا کہ اللہ نہیں ڈبوتا ہے. تو اس کو باطن کہتے ہیں. تو باطن والے بولنا آسان ہے، پانی پہ چل کے بتانا اگر باطن ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کا یقین اور بڑھ جاتا تو وہ ہواؤں میں جاتے تھے، جیسے زمین پہ چلتے تھے ہواؤں میں چلتے تھے. نبی ہیں، ان سے بڑھ کے یقین ان کے زمانے میں کس کا ہو سکتا ہے؟ تو یہ باطن ہوتا ہے. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ باطن کا سیکھنا بھی فرض ہے، جس طرح کہ حال کا سیکھنا فرض ہے، اور نفس کی ارادے اور اس کے خواہشوں کو جاننا کہ کہاں وہ دھوکہ دے رہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. اخلاص کا سیکھنا بھی فرض ہے، باطن کا سیکھنا بھی فرض ہے. حاضرین، جیسے کہ باطن مطلب یقین کیسا ہوتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کے خانقاہ میں، آپ کے دسترخوان پر روزانہ کم از کم 2000 آدمی دن میں 2 مرتبہ کھایا کرتے تھے، جبکہ آپ کے خانقاہ میں آٹا، چاول یا کسی چیز کا ایک بوریا یعنی مطلب ایک تھیلا نہیں ملتا تھا. ساری خانقاہ خالی رہتی تھی، کچھ بھی موجود نہیں ہوتا تھا، مگر روزانہ 2000 لوگ کھاتے تھے. تو کہاں سے آتا تھا؟ ابھی یہ سب چیزیں طلب کرنے کے لیے حضرت محبوب الہی کبھی کوئی بادشاہ کے پاس نہیں گئے کہ اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے تعلق رکھا، اس سے تعلق رکھا کہ شاید ہمارے کسی کام میں آ جائے. دنیا والوں پر جو بھروسہ کیا جاتا ہے وہ یقین نہیں ہوتا، وہ ڈلمل یقین ہے. اور کامل یقین جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. تو ایسا یقین سیکھنا طریقت ہے اور فرض ہے. صوفیاء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے ایسا یقین سیکھنا فرض ہے. اور یہ یقین بولتے بولتے، بتاتے بتاتے، سیکھتے سیکھتے آتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں. اب جیسے دینی طلبہ ہیں، دینی طلبہ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں رہتے ہیں، کبھی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. تو طلبہ کیا کرتے ہیں؟ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں. جب ان کو کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے دوسرے بچوں سے قرضہ لے لیتے ہیں. کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنی جب کوئی ضرورت آئے تو کسی سے کچھ نہ مانگے، جیب خالی ہو، کچھ بھی خالی ہو، مگر کسی سے نہ مانگے. نہ مانگنا بڑی دولت ہے، مانگنے سے دولت آ جاتی، مگر نہ مانگنا بڑی دولت ہے. اور اتنا یقین رکھنا کہ میری ضرورت واقعی ضرورت ہے، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہے، اللہ جانتا ہے واقعتاً ضرورت ہے یا نہیں. تو اگر وہ واقعی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ میری خود مدد فرمائے گا، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا. یہ کیفیت دینی طلباء کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ اولیاء اللہ بزرگان دین اپنے مریدین کو سکھاتے ہیں. اور یہ سکھانے کے طریقے کو طریقت کہتے ہیں. طریقت کوئی اور شے کا نام نہیں ہے، کامل یقین پیدا کرنے کا نام طریقت ہے. اب جیسے حضرت محدث سید عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، کسی اور سے نہیں مانگوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسی مدد فرمائے گا، غیب سے ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ تم گمان بھی نہ کر سکو گے. اور وہ چیزیں محسوس کرنا چاہیے. صرف کتاب میں پڑھ لیے، حدیث میں پڑھ لیے، مولوی صاحب سے سن لیے تو کام ختم نہیں ہو جاتا. اپنی زندگی میں اس کو پریکٹیکل لائیں تو ترقی کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، چند دنوں کے لیے تنہائی میں اکیلے میں چلا گیا. ایک غار میں رہ گئے، اتنے دن رہے کہ بھوکے رہ گئے. اتنی سخت بھوک لگی اور سخت پیاس لگی کہ اب زندگی دشوار ہو گئی.
تو بھی انہوں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، لیکن ایک ارادے سے باہر آئے کہ چلو کوئی نظر آئے تو کم از کم مانگ لیں گے، لیکن باہر آئے، چند لوگ گزرے وہاں سے مگر نہیں مانگے، یعنی ضبط کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد اچانک تیز ہوائیں چلی، بارش ہونے لگی، اور بارش جیسے ہوئی درختوں کے پھل درختوں سے گر کر پانی میں بہنے لگے، ان کے سامنے سے پھل جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے تو میں کیسے ہاتھ بڑھا کے لوں؟ یہ سب قدرتی انتظام ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو وہ شخصیت جو بہتے پھل کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، وہ کوئی لوگوں کے پاس کیا ہاتھ بڑھائیں گے؟ اس کو باطن کہتے ہیں، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ تو ایسی طریقت ہونی چاہیے۔ آج وہ معنی نہیں رہے، صرف الفاظ رہے۔ آخر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ پانی میں ڈوب گئے اور ان کے منہ کے سامنے سے پھل گزرنے لگے، برداشت نہیں کر پائے، منہ سے انہوں نے ایک پھل پکڑ لیا، ابھی اسے چبانا چاہتے تھے، غیب سے آواز آئی کہ بندے اگر صبر کرتا تو میں اپنے ہاتھ سے کھلا دیتا۔ تو یہ کمال ہے، ایسا توکل ہونا چاہیے، ایسا یقین ہونا چاہیے، اس کو بولتے ہیں باطن۔ تو باطن الفاظ سے بولنے کا معنی نہیں ہے، عمل کر کے بتانے کا معنی ہے۔ خیر، تو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض علم کا طلب کرنا فرض ہے، اولیاء اللہ کے پاس باطن کو طلب کرنا فرض ہے۔ باطن یعنی وہ یقین کہ بندے کے یقین میں اس میں اضافہ ہوتا رہے، اس یقین کو کہتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ کیسا ملتا، کہاں سے ملتا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں هو الذی یکتسب بالصحبۃ الذی یکتسب بالصحبۃ ومجالسۃ الصالحین من العلماء الموقنین والزہاد المقربین، یعنی یہ باطن کا علم یقین علماء ربانی، اللہ کے نیک بندے علماء اور دنیا سے کنارہ کش نیک لوگوں سے ملتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ، صوفیاء، علماء کرام کی صحبت سے ملتا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء دین کی صحبت میں بیٹھنا۔ پھر ارشاد فرمایا فرض علم جس کا حاصل کرنا ضروری ہے، اس میں سے خرید و فروخت کا علم بھی ہے کہ کیا بیچنا کیا نہیں بیچنا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خریدے گا یا بیچے گا۔ تو کس چیز کا بیچنا جائز ہے اور کس چیز کا خریدنا جائز ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے، یہ بھی علم طریقت میں سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرض علم طلب کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہ معلوم، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، اس کے اعمال کیا ہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ محترمہ کے پاس آئے، پردے میں ان سے بات کی اور کہا حضرت صدیق اکبر کا عمل بتائیے کہ وہ کیا کرتے ہیں، دن کے اعمال تو ہم جانتے ہیں، رات کے اعمال کیا تھے؟ تو فرماتی ہیں کہ رات بھر ہم دیکھتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب صبح کا وقت آتا، نماز فجر کا ابتدائی وقت آتا، تو آپ ایک ایسی سانس چھوڑتے کہ سارے گھر میں جلے ہوئے بھنے ہوئے کلیجے کی بو آتی، جگر جو جلا ہوا ہوتا ہے اس کی بو آتی۔ تو کیا تھا؟ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے جو غم تھا، اس غم نے ان کے دل کو جلا دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم نے ان کے دن بھر کے اعمال کو دیکھا ہے، مگر یہ عمل ہم کیسے کر سکیں گے جو انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو بندہ عمل کرے، جیسا کہ ایک حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا تم سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ کیا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ایسا دے دو کہ تم کو بھی معلوم نہ ہو کہ تم نے کیا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر مان لیجئے ہماری جیب میں کچھ پیسے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟
تھوڑی سی رقم نکال کے دیں گے، دیکھ کر دیں گے کہ کیا دے رہا ہوں، کہ کہیں کوئی بڑی رقم نکل نہ جائے، یہ خیال ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں ایسا دو کہ تم کو بھی پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کیا مطلب ہے؟ ہم کو معلوم ہوگا تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم ہوگا کہ کیا دیا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ، فرض علم طلب کرنے میں یہ بھی ایک عمل ہے کہ عمل ایسا کرے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ جانے، یہ طریقہ ہے۔ اور آخری 7 قسمیں آپ نے بتائی تھی، ان میں سے ایک آخری قسم آپ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ علم توحید کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔ علم توحید کس کو کہتے ہیں؟ علم توحید کا معنی یہ ہے کہ جہاں کی ہر شے کو دیکھ کر دل گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کو علم توحید کہتے ہیں۔ مطلب جس چیز کو دیکھیں، جس سے معاملہ کریں، جس سے کوئی تجربہ ہو یا جس سے کوئی بات معلوم ہو، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو خالق کائنات ہے جس نے اس سے یہ کام کرایا، چاہے وہ فائدہ ہو یا نقصان۔ فائدہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں اپنی زبان سے نکل جاتا، اللہ تعالیٰ دلا دیا، وہی بہت پریشان تھا، یہ تو بولتے ہیں سب۔ نقصان ہوا تو نہیں بولتے کوئی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس لیے ہوا۔ تو فائدہ ہو یا نقصان ہو، بیمار ہو یا صحت ہو، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور اسی کو کارساز حقیقی جاننا، یہ علم توحید ہے۔ تو علم توحید کا طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے طلب فرض علم، جو علم طلب کرنا فرض ہے، ان کی 7 قسمیں آپ نے بیان فرمائی، اور مزید تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر اگلی نشست میں اس کے بارے میں بیان کریں گے۔